خواتین اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کراچی پریس کلب پہنچ گئیں۔ ہوم بیسڈ ویمن ورکرز فیڈریشن کی رہنما زہرا خان کہتی ہیں آج بھی مختلف شکلوں میں خواتین کا استحصال جاری ہے۔ 98% کمپنیاں خواتین کو تھرڈ پارٹی معاہدے کے تحت روزگار فراہم کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں دوران ملازمت خواتین کے حقوق میسر نہیں۔ عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے کام کرنے والی دیگر تنظیموں کی سرکردہ رہنماؤں نے بھی خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ زہرا خان کا مزید کہنا تھا کہ 8 مارچ کا دن اپنے حقوق کی جدوجہد کرنے والی خواتین کے نام کرتے ہیں۔ سال 2024 کا موضوع بھی خواتین کی مزاحمت، جمہوری معاشی آزادی اور انہیں سماجی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں خواتین نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا اور کہا کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ورکنگ وومن کو اجرت مردوں کے مقابلے میں 40% کم ہے اور 98% کمپنیاں خواتین کو براہ راست نوکری پر نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے عورتوں کو ان کے بنیادی حقوق میسر نہیں۔ شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ سماجی تحفظ کے حصول تک ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ عوامی حقوق کے جو ہیں وہ خالد زدگان صاحب ہیں، جو جدوجہد کا اٹھا لیں آپ، جو لانڈی کورنگی کی زون ہے، 17 لاکھ مزدور وہاں پہ کام کرتے ہیں، تو کہاں 6 لاکھ جو رجسٹر ہیں اور کہاں جو ہے وہ 17 لاکھ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ہے۔ پھر سائٹ پہ آپ اٹھا لیں، پھر آپ جو ہے وہ ایف بی ایریا اٹھا لیں، سارے زونز اٹھا لیں، 7 زونز ہیں، تو یہاں پہ زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ اور کل بھی جو ہے ایک پائپ فیکٹری ہے، پائپ فیکٹری مطلب مینس کہ وہ میڈیسن کی کمپنی ہے، خواتین باہر نکلے ہیں اور وہ سب بتا رہے ہیں کہ ان کو 12,000 منیمم ویج مل رہا ہے۔ مطلب یہاں منیمم ویج 32,000 ہم نے کیے ہوئے، لیکن وہ لڑکیاں جو ساری بتا رہی ہیں کہ وہ 12,000 12,500، اور جب اوور ٹائم کرتے ہیں وہ 12 گھنٹے اوور ٹائم ہے، صبح 8 بجے سے شروع کرتے ہیں اور رات 8 بجے ختم کرتے ہیں، 3-3.5 گھنٹے اوور ٹائم ہے، یہ الاؤ ہی نہیں ہے لاء میں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے لیے ہم جو ہے وہ خلاف جدوجہد کرتے رہیں، اس کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے تب تک کہ جب تک کہ ان کو سارے حقوق نہ مل جائیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اجرت کو جو ہے بڑھنے کی ضرورت ہے اور اس کو لیونگ ویج کی طرف جانے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف ہم کم از کم اجرت کی بات کریں۔ اسی طرح سے سماجی تحفظ بھی ایک بنیادی حق ہے کہ جب آپ انفلیشن ریٹ جب بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں یا کوئی بھی سانحہ پیش آ جاتا ہے تو پھر اپنی ہی جیب سے جو ہے وہ سارے خرچے کیے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ خرچ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہیلتھ کی فیسلٹیز کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ تمام ساتھیوں کو، تمام جتنے بھی ورکرز ہیں پورے پاکستان کے اندر اور بالخصوص سندھ کے اندر، تمام ورکرز کو جو ہے وہ سماجی تحفظ کے اداروں سے رجسٹر کرنا بہت ضروری ہے اور ان کو کیا جانا چاہیے۔ سماجی تحفظ کے ادارے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم سیسی کی بات کرتے ہیں اور پینشن کے اداروں کی جب بات کرتے ہیں ان میں ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ کچھ ہمارے ڈیمانڈ ہے جس کو ہم پورے یہ 8 مارچ کی ریلی میں جو ہے وہ اٹھائیں گے بھی، اس کے حوالے سے آواز بھی، اور اس کے لیے جدوجہد جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے۔ اور کچھ مطالبات ہیں جو ہم نے یہاں پہ آلریڈی لکھ لیے ہیں کہ جو ہم جس کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے کہ سماج میں صنفی و معاشی تشدد اور عورتوں اور ٹرانسجینڈر کے خلاف تمام امتیازی قوانین کے خلاف ہم جدوجہد کرتے رہیں گے اور اس کا خاتمہ کرنے کے لیے ہماری جدوجہد ہے۔ تمام مزدوروں کی سوشل سیکیورٹی اور پینشن کے اداروں سے رجسٹریشن، کارگاہوں میں عورتوں سے روا رکھا جانے والے غیر انسانی سلوک کے خاتمے کی ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ جنسی ہراسگی اور تشدد کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات اور ہندو ہواری خواتین پر جنسی تشدد، اغوا اور جبری تشدد کی جبری مذہب کی تبدیلی کو روکنے کی ہم جو ہے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ جنس کی بنیاد پر اجرتوں میں تفاوت کے خاتمے اور یکساں کام کی یکساں اجرت کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے، اور اجرتی غلامی کی جتنی بھی فارمز ہیں یہاں پر ان کو جو ہے وہ خاتمے کی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ زچگی کے دوران خواتین محنت کشوں کو قانون کے مطابق معاوضے کے ساتھ چھٹی دی جائے۔ ٹھیکیداری نظام، تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ سسٹم جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے خلاف جو ہے ہم جدوجہد جاری بھی رکھیں گے اور اس کے لیے ہم جدوجہد کر بھی رہے ہیں۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے جتنے بھی مطالبات ہیں جو اب تک مانے نہیں گئے ہیں ان کو جو ہے ان کی جدوجہد کے ساتھ ہیں اور ان کو تسلیم کیا جائے۔ جبری گمشدگیوں کے سلسلے کا خاتمہ، جبری طور پر گمشدہ شہریوں بشمول سیاسی، سماجی اور صحافی کارکنوں کی بازیابی اور اس جرم میں ملوث تمام عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی ہم جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے رہیں گے، اور جو اس تحریک کا حصہ ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے۔ اور زرعی اصلاحات کو یقینی بنایا جائے، زرعی اراضی کو بے زمین ہاریوں اور کسان خاندانوں میں تقسیم کیا جائے، اس کی ہم ساری ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ 2-2 منٹ سارے ساتھی ہم سے بات کریں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گی HRCP کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، چیئر پرسن ہے
کوئی بات نہیں. وائس پریزیڈنٹ بیٹھے. طرح کا اور ان کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے جس طریقے سے ہماری حوصلہ افزائی کی, اس چیز سے ہمیں مزید حوصلے ملے. اور آج کے اسپیشلی دن سے جس طریقے سے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو آنا ہے, یہ میرے لیے ایک بہت ایک جو ہے انسپائرنگ بات تھی کہ آپ نے ہمیں جو ہے یہ اسپیس دیا. نو ڈاؤٹ کہ ہمیں جو ہے اس پلیٹ فارم میں ہمیشہ سے اسپیس ملی ہے. اور جہاں تک بلوچ خواتین کی بات ہے تو میں خود ایک وکٹم ہوں, اور میرے والد گزشتہ 15 سالوں سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے ہیں. تو میرے پاس یہ آپشن نہیں تھا کہ میں اپنے مستقبل میں ایکٹیویزم میں جاؤں گی, سیاست میں جاؤں گی یا کسی اور فیلڈ میں, لیکن ریاست کے ظلم اور جبر نے ہمیں اس جو ہے ایکٹیویزم میں لانے پر مجبور کیا. اور آج ہم اس نہج پر ہیں کہ بلوچستان کے جتنے بھی متاثرہ خاندان ہیں ان سب کو ہم اکٹھے لے کے چلتے ہیں. مختلف احتجاجی مظاہروں میں, مختلف جو ہے مارچز میں, کبھی کوئٹہ, کبھی کراچی, کبھی اسلام آباد. اور یہ گزشتہ 15 سالوں سے ہر دفعہ ہم نے پولیس کی جانب سے لاٹھیاں کھائی ہیں, گرفتاریاں جو ہے ہماری ہوئی ہیں, مختلف طریقے سے ہمیں روکنا, ہراساں کرنا, ہمارے جو ہے گھر کے دیگر افراد کو دھمکانا, تمام وہ حربے استعمال کیے جا چکے ہیں. کراچی میں بھی کراچی پولیس نے جس طریقے سے ہمیں گھسیٹا, جیلوں میں بند کیا, یہ گزشتہ ہمارے 15 سال اسی طرح اسی جد و جہد میں گزرے ہیں. اور میں بڑی ایک فخریہ انداز سے کہوں گی کہ ہماری جو بلوچ مائیں ہیں, بلوچ خواتین ہیں, اس بار اسلام آباد میں انہوں نے جس ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا وہ میں سمجھتی ہوں کہ تاریخ کے صفحوں میں ہمیشہ یاد رہے گی. ہمارے ساتھ 2 سال کی بچیوں سمیت 70 سے 80 سال کے قریب بوڑھی مائیں ہمارے ساتھ شامل تھیں اس مارچ میں. اور اس پورے مارچ میں جس طریقے سے ہمیں روکا گیا, ہمارے راستے بند کیے گئے, ہمیں جو ہے مختلف طریقوں سے ہراساں کرنا, اس کے بعد پھر اسلام آباد میں جو ہمارے ساتھ ہوا وہ تو آپ سب نے دیکھ لیا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خواتین میں شعور آئی ہے, اور ہماری اپنی کوشش یہی رہی ہے کہ ہم اپنے بلوچ خواتین کو وہ اس نظام سے, اس نظام کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے ہم ان کو سڑکوں پر لائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ یہ آپ کا حق ہے. اور ہماری ایک بہت بڑی جدوجہد کے بعد ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں, اور آج بلوچستان کے گھر گھر سے ہمارے پاس خواتین ہیں, بچیاں ہیں, اور وہ سب اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں, چاہے وہ جبری گمشدگیوں کے خلاف ہو, چاہے وہ جو ہے ویمن رائٹس ہو, مختلف طریقے سے وہ اپنے حقوق کے حوالے سے لڑ رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, جس پر ہم ایک بہت بڑے عرصے بعد, ایک بہت بڑی جدوجہد کے بعد کامیاب ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں ہمارے جو دیگر شہروں کے, دیگر صوبوں کے جو خواتین ہیں ان کو ایک یہ پریویلیج ہے کہ وہ کم از کم اپنے روزگار کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ کم از کم اپنے تعلیم کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. لیکن ہم تو سانس لینے کی, جینے کی حق مانگ رہے ہیں, اور ہم تو اس سے بھی ہماری جو ہے المیہ بڑی ہے کہ ہمیں جینے بھی نہیں دیا جاتا. ہمارے گھروں کے لوگوں کو ہمارے لیے جاب کرنا, ہمارے لیے تعلیم حاصل کرنا تو بہت آگے کی باتیں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک آزاد فضا میں سانس لینے دیا جائے, اور اس کے لیے بھی ہمارے لوگوں کو مارا جاتا ہے. اور جب ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں دہشت گرد, ہمیں مختلف طریقوں سے ہراس کرنا, ہمیں تشدد کرنا ہمارے اوپر. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ریاستی جبر ہے, جو طاقت کے زور پر ہر دفعہ اپنی جو ہے اس طاقت کو نہتے ماؤں بہنوں پر استعمال کرتی ہے, یا جس طریقے سے پوری سسٹم کے تحت خواتین کو استحصال کرنا, خواتین کو ان کے حقوق سے جو ہے ان کے حقوق نہ دینا, اس پوری عمل کے خلاف ہم جتنے بھی ملک میں خواتین ہیں ہمیں اس تحریک میں مشترکہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور مشترکہ ایک آواز بننے کی ضرورت ہے. جب تک ہم سب مشترکہ اس پہ آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک ہم جو ہے ان معاملوں سے نہیں وہ کر سکتے. تو اس پہ آج کے دن بس مختصراً یہی بات کہوں گی کہ اس موومنٹ میں سب سے پہلے جو ہے جو جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہے, جس پر لوگ بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں, لوگ اس معاملے کو اون کرنے سے بھی ڈرتے ہیں, لیکن ہم لوگ اس کے وکٹم فیملیز ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں اس جو ہے غیر انسانی عمل سے, اور اس کے خلاف کیمپین کرنے کی ضرورت ہے, اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اور ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے ہر فورم پر
जो है जबरी गुमशुदगियों के मामले को उठाया जाए। और मैं समझती हूँ ख़वातीन के हकूक़ की इस वक्त जो सबसे बड़ी पामाली हो रही है वो उसके घर के फ़र्द को जबरी तौर पर गुमशुदा करके उसको न सिर्फ जहनी तौर पर जो है अजियत दी जा रही है, बल्कि उसके घर में उसके घर के कमाने वाले सरबराह को गायब किया जाता है, उसके बच्चों की ज़िम्मेदारी उस जो है औरत के ऊपर आ जाती है, उसके घर को संभालने की ज़िम्मेदारी उस औरत पे आ जाती है और वो बिल्कुल अपनी आप की ज़िंदगी से वो गाफिल हो जाती है, वो अपने आप को बिल्कुल डिसोन करने लगती है। तो हमें इस सिस्टम को ख़त्म करना है और ये जो ताकत की ज़ोर पर रियासत ने रट लगाई है कि वो बात नहीं करेगी, वो पुरंग मुजाहिरों को नहीं सुनेगी, तो हमें इस चीज़ को अपनी पुरंग जद्दोजहद से रियासत को बावर करना आना पड़ेगा कि आपको हमारी बात सुननी है। जब तक आपने जो है ख़ुद ये डिक्लेयर नहीं किया है कि बलूच पाकिस्तानी नहीं है, सिंधी पाकिस्तानी नहीं है, तब तक हम इस मुल्क के शहरी ख़ुद को मानते हैं और इस मुल्क के आइन के तहत हम अपने हकूक़ आपसे लेंगे। शुक्रिया। इससे गुजारिश इस वक्त जो है ना ऐसी जदोजहद का इब्तिदा हो चुकी है कि उसको वक्फे की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया ज़ारा। और आज मुझे खुशी इसलिए हो रही है कि वो तमाम जदोजहद वाली ख़वातीन के साथ मैं बैठी हूँ और मैं कोई जज्बाती नारा या कोई फ़र्ज़ी नारा लगाने के लिए नहीं बैठी हूँ, बल्कि 8 मार्च की जदोजहद को रोशन एक तारीख़ बनाने के लिए आज हम उस पर रोशनी डालने के लिए और उससे हौसला हासिल करने के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि आज कोई बड़े शहरों से नहीं या बड़े ख़ानदानों से नहीं, बल्कि ऐसे इलाक़ों से ख़वातीन इसमें एक्टिव हैं, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान से। जब मैं ख़वातीन को देखती हूँ तो मुझे जो है अपना बहुत पहले यानी तकरीबन 48 इयर्स यानी 78 की बात है, मार्च की, मुझे वो जदोजहद वो तारीख़ याद आती है जब पटफीडर में किसानों को शहीद किया गया था। तो कराची से आसफा रिजवी और मैं जब गए थे तो वहाँ पे जाके हालांकि ख़वातीन का निकलना बहुत नामुमकिन था, इतना शऊर नहीं था, बहुत मायूब समझा जाता था ख़वातीन को, मगर हमने जाके उन शहीद किसानों की जदोजहद में भरपूर किरदार अदा करके और बलूचिस्तान की तारीख़ में जदोजहद करने वाली ख़वातीन में हमने एक मशाल जलाई। और मैं समझती हूँ कि आज जितनी भी ख़वातीन इस जदोजहद में शामिल हैं, जिस जगह पे भी, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान पे, मुझे उस मशाल की रोशनी नज़र आती है जो हमने 2 महीने मच जेल में रह के सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ किसानों के और वहाँ के हुकूक़ के लिए हमने जदोजहद की। मैं समझती हूँ ये हमने कोई एहसान नहीं किया है, हमने अपने ज़मीर के साथ सौदा नहीं किया है, मगर हमने अपने ज़मीर के साथ और अपने नज़रिए के साथ आज भी जो इतने सालों के बाद इन सब के साथ नौजवान ख़वातीन के साथ बैठे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी ज़िंदगी अभी इतनी, हमारी उम्र इतनी बढ़ी नहीं है, बल्कि हमारे हौसले आज भी इनके साथ शामिल हैं। तो आज जितना, और ज़हरा ने बहुत अच्छा तबसरा किया, और ज़हरा के तो मेरे पास आर्टिकल भी रखे हुए हैं और मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा अच्छे आर्टिकल जो होते हैं ज़हरा के होते हैं। तो औरतों के साथ जितनी ज़्यादती होती है, आज भी औरत हरासमेंट का शिकार है, मुख्तलिफ़ हरबों से, मुख्तलिफ़ नामों से उनको जो है वो हिरासा किया जाता है। ये नहीं कि सिर्फ किसी गरीब बस्तियों में या ऐसे इलाकों में, अच्छे पढ़े लिखे जो है वो अदारों में भी औरतों को हिरासा किया जाता है। तो हिरासा करना एक सबसे बड़ी अलामत है
کہ عورت کی بہادری، عورت کی جرات اور عورت کے حوصلے کو آج کا مرد کا معاشرہ جو ہے، میں سب تمام مردوں کو نہیں کہتی ہوں، مگر جہاں پہ یہ شاونسٹ ذہنیت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے جو عورت کو برداشت نہیں کر سکتی، آج بھی عورت ان کا مقابلہ کر رہی ہے. تو آج بھی وہ اپنے حق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے اور اپنے انسانی حقوق جو اس کو مرد کے برابر ملنے چاہیے، اس کے لیے جو جدوجہد کر رہی ہے وہ قابل تعریف ہے. یہ تمام خواتین جو اپنی اسٹوری بتا رہی ہیں، یہ اسٹوری نہیں بتا رہی ہیں، یہ ایک تاریخ بنا رہی ہیں. یہ آج کی بھی تاریخ ہے تو آنے والے نسلوں کی بھی تاریخ ہے. جب آنے والے نسلوں کی تاریخ حقیقی طور پہ ہوگی تو کوئی ہمیں کسی فرضی نالوں سے فرضی نعرے دے کے 8 مارچ کی تحریک کو ختم نہیں کرے گا. دکھ ہوتا ہے جب 8 مارچ ایک محنت کش خواتین کی جدوجہد کی علامت ہے اور اس کو مختلف نعروں سے دبایا جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک سامراجی سوچ ہے جو حقیقت کو مٹانے کے لیے، حقیقت کو دبانے کے لیے یہ اس طریقے کے حربے استعمال کرتے ہیں. تو ہم اور آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ عورت چاہتی کیا ہے، عورت کا حق کیا ہے اور عورت اپنے حق مانگ کیسے سکتی ہے. تو یہ جتنے بھی ہماری ادھر اسٹیج پہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اتنی نہیں ہیں، یہ پورے سماج کی عکاسی کرتی ہیں، یہ اپنے علاقوں کی پوری عکاسی کرتی ہیں. اور یہ اگر حقیقی آواز، جیسے بڑی تفصیل سے زہرا نے بتایا، وہی مقصد لے کے اگر ہم آگے بڑھیں گے اور اس جدوجہد کو کامیاب کریں گے، اپنے ہاتھ سلامت رکھیں گے، اپنی سوچ کو مضبوط کریں گے اور اپنا جو ایک کمٹمنٹ ہے ہماری اپنے ساتھ، اس معاشرے کے ساتھ، تو ضرور اس میں کامیاب ہو جائیں گے. ہمیں جب بچپن سے اپنے گھر والوں سے الگ کر دیا جاتا ہے اور پھر جب ایک خواجہ سرا ساتھی بڑھتا ہے، مطلب جب وہ بالغ ہوتا ہے یا جب اس کو ہوش آتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے والدین نے اس کو اپنے سے الگ کر دیا تھا. تو میں آپ کا درد، میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں پوری طریقے سے سمجھتی ہوں، پر بانٹ ضرور سکتی ہوں. میرے خیال ہے کہ ہمیں جو ہے شاید غلط مطالعہ پاکستان پڑھایا گیا ہے، اور مطالعہ پاکستان میں ہمیں تو سندھی، پنجابی، بلوچی، سرحد میں رہنے والے لوگ سب کے بارے میں اچھی باتیں بتائی گئی تھیں. پر اب جو ریاست کا حال ہے اور جو ریاست کر رہی ہے، جب بھی کوئی پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ ضرور ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرتی جن کو ریاست نے گمشدہ کر دیا یا خلائی مخلوق نے ان کو کہیں چھپا دیا. پر جب ان کے پاس حکومت آ جاتی تو شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ شاید مصروف ہو جاتے ہیں اپنی اس چمکتی ہوئی سیٹوں میں یا اسمبلیوں میں جا کر. وہ شاید ہمارے درد کو نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. کیونکہ جب آپ کے پاس پاور آ جاتی ہے تو پاور کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے. پر اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی کہ کوئی بھی تحریک اکیلے نہیں چل سکتی. ہر تحریک، اب چاہے وہ خواجہ سرا ہوں، عورتیں ہوں اور عورتوں کے مختلف تحریکیں ہوں، وہ کوئی بھی تحریک الگ نہیں چل سکتی. سب کو ساتھ مل کر چلنا ہے، کیونکہ ان دی اینڈ ہم سب ان تمام مسئلوں سے دو چار ہیں جو کہ ریاست کی وجہ سے یا طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرا یہاں پر ہونا اور اسی بات کی میں وہ زہرا باجی، میں پچھلے 4-5 سال سے ریلی کو اٹینڈ کر رہی ہوں اور ہمیشہ بہتر طریقے سے کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے اپنے لوگ جو ہے نا وہ اس میں شامل ہوں. اور اینڈ میں وہی کہوں گی کہ جب تک عورت تنگ رہے گی تو بھائی جنگ تو رہے گی. اور اس پینل میں دیکھ لیں کہ کتنی ساری عورتیں ہیں، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والی عورتیں ہیں. اور اگر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ عورت کمزور ہے تو شاید وہ آپ کے دماغ میں ایک فطور ہے، اس کو آپ نے ہی دور کرنا ہے، ہم نہیں دور کر سکتے، کیونکہ ہم ہیں، تھے اور رہیں گے ساری زندگی. بہت بہت شکریہ.
اس موقع پر ہوم بیس وومن ورکرز فیڈریشن کے عہدیدار اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی دیگر تنظیموں کے سرکردہ رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔